حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت سخت گیر اور لالچی تھا اور کسانوں کے گدھے بگار میں پکڑوا لیا کرتا تھا اور غریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا۔ موت ہی ان گدھوں کو مشقت سے چھڑا سکتی تھی۔ ایک بار بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بھٹک کر ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کسان کرد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور شکل و صورت سے اچھا خاصا معقول انسان نظر آتا تھا۔ بادشاہ نے اسے یہ عجیب حرکت کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس سے سوال کیا، تو یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کرد نے جواب دیا، کیا تو نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا جس میں کشتی کے توڑنے کا ذکر ہے؟ بادشاہ نے کہا، سنا تو ہے، لیکن گدھے کی ٹانگ توڑنے سے اس کا کیا تعلق؟ یہ بات سن کر کرد کسان نے جوش اور خفگی کے لہجے میں بادشاہ کے ظلم کے بارے میں بتایا جو وہ گدھے بگار میں پکڑنے کی صورت میں کر رہا تھا، اور کہا، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب ڈال کر بگار میں پکڑے جانے سے بچا لیا تھا، اسی طرح میں اپنے گدھے کی ٹانگ توڑ کر اس کی جان بچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو خوب برا بھلا کہا۔ اسے کیا خبر؟ جسے وہ مطعون کر رہا ہے وہ اس کے روبرو کھڑا ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو لشکری اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ذرا سی دیر میں جنگل میں منگل کا سماں نظر آنے لگا۔ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو چکا تو اسے کرد کسان کا خیال آیا اور اپنے سپاہی بھیج کر اسے پکڑوا بلوایا۔ کرد کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے منہ پر اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس نے اندازہ کر لیا کہ میری جان نہ بچے گی، لیکن موت کے خوف سے وہ ہراساں نہ ہوا، بلکہ اس یقین نے اس کے دل میں جرأت پیدا کر دی۔ اس نے سوچا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو کھری کھری سناؤں۔ چنانچہ اس نے بے خوف ہو کر اپنی گفتگو کے آئینے میں ظالم کو اس کا گھناؤنا چہرہ دکھایا اور کہا، تیرے خوشامدی امیروں وزیروں نے تجھے تیرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ پورا ملک تیری خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے پریشان ہے اور ہر شخص تیری برائی کا ذکر کرتا ہے۔ کرد کی بات اگرچہ تلخ تھی، لیکن چونکہ ان میں صداقت تھی، اس لیے بادشاہ کے دل پر ان کا اثر ہوا اور غفلت کا نشہ اس کے دماغ سے اتر گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔